ابو طویل رضی اللہ عنہ کی ہے، جن کا یہ تو کنیت تھی، جن کا اصل نام ہے شتب الممدود رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر قسم کا گناہ کیا ہے اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو۔ یعنی ایمفسائز کیا کہ ہر قسم کے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نے کہا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم بس کیا کرو، نیک اعمال کرو اور گناہوں کو ریزسٹ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ You know, he lived a long life of sins and حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ he is an aged man، کافی عمر گزر چکی تھی ان کی۔ I couldn't believe، واقعی مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ نے کہا جی معاف کر دے گا۔ And he returned and he said اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر and he continuously said اللہ اکبر and he disappeared۔ بس کرنا کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرنا ہے، اللہ پہ ایمان لے کے آنا ہے، یعنی مسلمان ہوگا تو کام بنے گا، اور نیک اعمال کرنے، اللہ گناہوں کو بھی بدل ڈالے گا نیکیوں میں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو فحاشی میں گھس جاتے ہیں، یعنی فحاشی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفس پہ ظلم کر دیتے ہیں، میوزک سن کے، ڈرگز میں جا کے، آنکھوں سے برا دیکھ کے، پورن ایڈکشن کا شکار ہو کے، حرام ریلیشن شپس میں، جو گناہ ہیں، میں بھی کسی قسم کا گناہ ہو، فاستغفر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، یا رب مجھے معاف کر دے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ گناہوں پہ بار بار اصرار بھی نہیں کرتے، یعنی پھر وہ اپنی زندگی میں گناہوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، وہ بار بار پلاننگ کے تحت نہیں آتے ان کے پاس۔ وہم یعلمون، اور اس بات کو جانتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مالک بن دینار کا واقعہ دیکھ لیں آپ، میں ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا، لیکن he was into life of sins and drugs and everything، لیکن ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو وہ پارٹی اینیمل تھے، انہوں نے ایک بچی دیکھی پیاری سی، تو کہا کہ I should get married and he got married and he had a beautiful daughter، اور اس ڈاٹر کے جب اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی، apart from all that those sins، تو وہ گناہوں کو چھوڑنے شروع ہو گیا، اور شراب بھی، یہ تو کہتے ہیں شراب پی رہا تھا میں، تو میری بیٹی نے اس کو مارا کہ اس کو چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں میں نے تب سے شراب بھی چھوڑ دی اور I was becoming a better person، لیکن I wasn't doing good deeds اس طرح سے جس طرح سے کرنی چاہیے تھی مجھے۔ کیا ہوا کہ میری بیٹی بیمار ہوئی اور وہ بیماری اس کی بڑھتی چلی گئی and she died۔ کہتے ہیں she was the apple of my eye، she was my everything، she was my cup of tea and she was everything to me۔ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے دکھ اتنا زیادہ لگا کہ میں مزید گناہوں میں چلا گیا، میں مزید برا ہوتا چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ ایک رات ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ آج میں اتنے شراب پیوں گا کہ جس سے میں نے آج تک کبھی نہیں پی ہوگی، اور کہتے ہیں میں شراب پینا شروع ہو گیا اور شراب پیتا رہا حتیٰ کہ میں بالکل گر گیا، I was dozed off، I was zoned out۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں قیامت کا دن ہے اور فرشتے لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور محشر کا میدان ہے، اور آواز آتی ہے کہ اب ریڈی ہو جاؤ جبار اور قہار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اور کہتے ہیں میرے دل میں خوف طاری ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ اینڈ سڈنلی everyone disappeared، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری پیچھے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا لگا ہوا اور مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اینڈ آئی رن اینڈ رن اینڈ رن اینڈ آئی ایم سو مچ اینشیس، اور میں ایک بہت برے حالات سے گزرا ہوں کہ میرے پیچھے وہ آ رہا ہے، میرا ہارٹ بیٹ تیز ہے، آئی ایم رننگ اینڈ رننگ، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ مجھے نظر آتے ہیں، میں ان کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے اس سے بچائیں، مجھے اس سے بچائیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آئی ایم سو ویک اینڈ میک، آئی ڈونٹ ہیو انرجی اینڈ پاور ٹو ہیلپ یو آؤٹ، بس مجھے راستہ دکھاتے ہیں کہ یہاں چلے جاؤ۔ پھر میں جاتا ہوں، بھاگتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں بزرگ کے پاس، کہتا ہوں مجھے بچائیں، وہ کہتے ہیں میں بہت کمزور ہوں، میں اسٹرانگ نہیں ہوں، میرے میں کوئی اسٹرینتھ نہیں بچی، تم ادھر جاؤ۔ کہتے ہیں میں جو دوبارہ آتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تم اس طرف اوپر پہاڑی پہ جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں پہاڑی پہ چڑھتا ہوں دیکھتا ہوں آگے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے بچے، اور اس میں سے میری بیٹی بھی ہے، اور وہ بیٹی میرے پاس بھاگ کے آتی ہے، اور میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹا مجھے بچاؤ، تو وہ بیٹی جب وہ سانپ آنے لگتا ہے تو اس کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی چلے جاؤ یہاں سے، اینڈ the snake returns۔ تو پھر وہ میرا گود میں اس طرح بیٹھتی ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں وہ میری گود میں بیٹھا کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں بیٹی سب کیا تھا؟ کہتی ہے بابا یہ جو سانپ تھا یہ آپ کے گناہ ہے، اور اتنے زیادہ ہیں اور اتنے شدید ہیں کہ یہ آپ کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جو بزرگ انسان تھا وہ آپ کے نیک اعمال تھے کہ بالکل ویک اور میک کہ آپ کو بچا نہ سکیں تباہی سے اور بربادی سے،
اور آپ کو پتہ تو ہے کہ قیامت کے دن جو برے اور نیک اعمال ہیں وہ فزیکل فارم میں سامنے آ جائیں گے. اور سنس اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ نیک اعمال نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتوں میں ڈالنے کے لیے اور صبر کا اجر دینے کے لیے اللہ نے مجھے آپ سے لے لیا کہ آپ صبر کریں. تو آپ پلیز میری وفات پہ صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دے اور اس صبر کی وجہ سے آپ کو جنتوں میں ڈال دے. And when he woke up, he did tawbah and istighfar and prayed and did wuzu and went to the masjid for Fajr prayer. And there he listened to the same ayat. Alam ya'ani alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. کیا وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں, اللہ کی طرف نرم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جائیں. And he changed and he became Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala. So if they changed, they were dark and deep into sins, why can't we change? اور توبہ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. ایک حدیث اگرچہ ہے تو ضعیف لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ قرآن کی آیات اور تمام احادیث کو میں ملتا ہے. من لازم الاستغفار, جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ جو توبہ کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے, ہر ٹائٹنس اس کو نکال دیتے ہیں اور ہر یعنی پریشانی اور فکر سے اس کو نجات دے دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. So don't waste your time. Nothing is more valuable than your time. Ibn Aqil rahimahullah, he says کہ I have made impermissible on me to waste a single hour. Hasan Basri rahimahullah says کہ یا ابن آدم انما انت ایام, اے آدم کی اولاد تم تو صرف کچھ دن ہو. فاذا ذهب يوم ذهبت بعدك, کہ ایک دن کے جانے سے تمہارا کچھ پورشن چلا جاتا ہے. Some of your portion is gone, so don't waste time. You know, just imagine کہ اگر ہماری فیملی پیاس سے مر رہی ہو اور وہ ایک صحرا میں جہاں پہ پانی کو نہیں مل رہا, and they're dying out of thirst, اور ہم جاتے ہیں دور 1 کلومیٹر دور اور وہاں ہمیں ایک نلکا ملتا ہے اور ایک بکٹ ملتی ہے اور اس بکٹ میں ہم ڈالتے ہیں پانی کو اور واپس لا رہے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں اس بکٹ میں ایک ہول ہے اور اس ہول سے سارا پانی نکل رہا ہے اور ہم کس طرح سے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پانی اس سے نہ نکلے تاکہ میری فیملی بچ جائے. اگر یہ پانی نکلتا رہا تو میری فیملی مر جائے گی. اور ایک قطرہ کا نکلنا ہمیں کتنا خوف زدہ کرتا ہے, لیکن ہمارا وقت نکلتا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ, this seconds that ticked a moment ago was important. یہ اس پانی قطرے کی طرح تھا جو ہماری جان بچا سکتا تھا. لیکن we waste our life on social media and watching funny cat videos and crazy accidents all day long. This second that just went by, alhamdulillah, it was into listening lecture and gaining the knowledge of deen. But the question is, what will you do after this lecture? What will you and me do tomorrow? So change yourself, inshallah.